12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج بتاریخ 28 جولائی بروز بدھ ہم اردو نصاب کی نئی کتاب سے ہم نے کل قصیدہ پڑھے تھے در مداح نواب آصف الدولہ، جس کے شاعر میر تقی میر تھے۔ کل ہم نے 12 تا 15 اشعار تک تشریح دیکھ لیے تھے۔ آج ہم 16 اشعار سے 24 اشعار تک کی تشریح دیکھیں گے۔ 16واں شعر تھا عزیز طلبہ: مدعی کی صف میں ہے کنجوں کی قطار، لشکری اس فوج کا ہر ایک عقاب، معجزن جدھر ہو وہ دریائے فوج، بستیاں اس سمت کی جیسے حباب، گرد اس لشکر کی گرد ہوئے بلند، پھر زمین و آسماں میں ہے حجاب۔ عزیز طلبہ، ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ یہ اشعار بند کی صورت میں ہیں۔ قصیدے کے ان اشعار میں نواب آصف الدولہ کے لشکر کی مداح میں کہا گیا ہے کہ ان کا ہر لشکر لشکری عقاب یعنی عقاب کی سی صفات کا حامل ہے۔ عقاب ایک طاقتور بلند پرواز شکاری پرندہ ہے اور حیت و جسامت میں بہت بڑا نہیں ہوتا، جبکہ حریف لشکر کی صفیں ایسے لشکریوں سے پر ہیں جو بظاہر بڑے اور بھاری بھرکم نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ سب کے سب کھوکھلے ہیں۔ یہاں لشکر حریف کی ان صفوں کو کنجوں کی قطار کہا گیا ہے۔ کنج یعنی مرغابی، راجہنس چھوٹی چڑیا جو پانی میں تیرتی ہیں۔ ایک آبی پرندہ ہے، ندیوں اور تالابوں میں مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، جسامت میں بڑا بھی ہوتا ہے۔ نواب صاحب کے لشکر کا دریا جس طرح بھی معجزن ہو جائے، بستیاں یوں ختم ہو جاتی ہیں جیسے پانی کا بلبلہ۔ عزیز طلبہ، یہاں نواب آصف الدولہ کی صفات پورے قصیدے میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ لشکر اپنے ساز و سامان، ہتھیار اور بلند عزائم کے ساتھ زور و شور سے آگے بڑھتا ہے اور اس کے گرد اس قدر بلند ہوتی جاتی ہے گویا آسمان و زمین کے درمیان حجاب ہو کر رہ گئی ہو، یعنی دھول اتنی اڑتی ہے کہ دھول کا ایک پردہ سا بن جاتا ہے، یعنی آسمان کی جانب موجود رہنے والے کو زمین دکھائی نہ دے اور اسی طرح زمین والے کو آسمان سجھائی نہ دے۔ شعر نمبر 16 میں متضاد صفات کے لحاظ سے لشکریوں کو کنجوں کی قطار اور عقاب کہا گیا ہے، لہذا اس شعر میں صنعت استعارہ ہے۔ شعر نمبر 17 میں دشمنوں کے علاقے کی بستیوں کو پانی کے بلبلوں کی طرح نہایت کمزور ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے شعر میں صنعت تشبیہ ہے۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 18 میں زمین و آسمان دو متضاد معنی کے الفاظ ہے، اس لیے شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم قصیدے کا 19 سے 21 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ داوری و منصفی سن دلبراں، چھوڑ دیں اس شاخ پر کرنا عتاب، رفع بدت چاہے تو پھر کیا مجال، اٹھ سکے جو نغمے چنگ و رباب، منع میں ہوئے تو پھر قدرت ہی کیا، جو گلے سے شیشے کے اترے شراب۔ عزیز طلبہ، 19 تا 21 سے بند کے اشعار کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ مداح کے آخری حصے میں نواب آصف الدولہ کی حکومت کرنے کے طور طریقے اور عدل و انصاف کی کیفیت کو احسن اور شفاف قرار دیا گیا۔ یہ خوبیاں اس قدر واضح اور پرتاثیر ہیں کہ انہیں اگر معشوق دوست سن لیں تو فوراً متاثر ہو کر عاشقوں شاعر پر غصہ کرنا، ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ شاعر نے یہاں دوستوں کو دلبراں کے غیر منصفانہ بے رحمانہ روی پر گہرا طنز کیا ہے۔ ان صفات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے نواب صاحب کے تئیں اتنا رعب و ددوا پیدا فرما دیا کہ وہ ان کے احکامات و فرامین کی مخالفت میں کچھ سوچ بھی نہ سکے۔ بعد کے اشعار میں دو مثالوں کے ذریعے اس موضوع کی وضاحت کی ہے۔ اگر نواب صاحب دین و مذہب کے نام پر گانے بجانے کے عمل کو ختم کرنے کا حکم دے دیں، رفع بدعت، تو پھر کیا مجال ہے کوئی اپنے ہاتھوں میں آلات موسیقی چنگ رباب کو تھام لے۔ اسی طرح اگر شراب پر پابندی عائد کر دیں تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ شراب شیشے بوتل سے پیمانے جام میں اونڈیلے۔ شعر نمبر 21 میں منع میں ممانعت شراب کی رعایت سے شیشہ، بوتل، شراب اور گلے سے اترنا وغیرہ کا ذکر ہے، اس لیے شعر میں میرات النظیر کی صنعت ہے۔ عزیز طلبہ، 22ویں شعر کی تشریح دیکھیں گے۔ 22واں شعر قصیدے کا اس طرح ہے: خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، تب کیا سانے نے تجھ کو انتقام۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح کچھ ہے۔ مداحیہ اشعار میں نواب آصف الدولہ کے مقام و مرتبے کے ساتھ ان کی ثقافت، ان کی فیاضی، جرأت و بہادری اور داوری
منصفی کی صفات اور ان کی تلوار اور فوج کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر مدح کے آخری شعر میں تمامی اوصاف کو ایک مصرع خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم میں سمیٹ کر گویا دریا کو کوزے میں بند کر کے نواب صاحب کے تئیں اپنے والہانہ جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تبھی تو صانع یعنی خالق یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ریاست میں حکمرانی کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ عزیز طلبہ، آخری بند ہے جو 23 تا 24 دو اشعار پر مشتمل ہے۔ کر دعا پر میر اب ختم سخن، تو کہے جو کچھ کرے حق مستجاب، زیر دست اس کے رہیں گردنیں کشاں، تا قیامت وہ رہے مالک رقا۔ عزیز طلبہ، میر تقی میر کا قصیدہ نواب آصف الدولہ در مداح نواب آصف الدولہ کے آخری اشعار کی تشریح ہم کر رہے ہیں، اور آج ہمارا قصیدہ یہاں ختم ہوگا۔ آپ لوگ قصیدے کے اختتام پر اپنے ہوم ورک کے بیاضوں میں ان قصیدے کے اشعار کے مکمل ایکٹیویٹی شیٹ سے کاپی میں ہوم ورک میں درج کریں، اور جب بھی کالج کھلیں تو ہوم ورک کی کاپیاں آپ کو بتانا ہے۔ آخری شعر کی تشریح دیکھیے۔ قصیدے میں دعا کے جزو میں میر تقی میر نے کہا ہے، اے میر اپنے سخن، کلام کا سلسلہ دعا پر ختم کر اور تیری دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔ شاعر نواب صاحب کے لیے کی گئی دعا میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو وہ قوت و حکمت عطا فرمائے کہ جس کی بدولت وہ اپنی ریاست کے سرکش و باغیوں پر قابو پا لیں، ان پر غلبہ حاصل کر لیں، وہ سب کے سب نواب صاحب کے ماتحت ہو جائیں اور تا قیامت ان کے غلام رہیں، اور نواب صاحب ان سرکشوں کے مالک و سردار رہیں۔ شعر نمبر 23 مقطع میں دعا کی رعایت سے حق اور مستجاب کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ اس طرح آخری شعر میں مالک کی رعایت سے رقاب اور زبردست زیر دست بنا کر رہنے کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان دونوں اشعار میں صنعت منات النظیر ہے۔ تو 12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا قصیدہ در مداح نواب آصف الدولہ جس کے شاعر میر تقی میر تھے یہاں ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔